زدني علما رب زدني علما میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، شامل اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے ہمارے یہ ویکلی سیشن کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام مومنوں پر، مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ حاضرین کرام، جس طرح سے آپ تک عنوان پہنچایا گیا کہ آج ہمارے یہ ہفتہ واری درس میں انشاءاللہ صبح اور شام کے اذکار کی فضیلت بتائی جائے گی، اس سے پہلے کہ میں وہ اذکار کے فضائل پر آپ کے سامنے احادیث پیش کروں، آپ لوگوں کے سامنے ایک نکتہ یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آخر یہ عنوان لینے کی ضرورت کیوں پڑی۔ یہ مہینہ یا پھر یہ دن میں یا یہ سال میں یا یہ ہفتے میں کیا اس سے جڑا ہوا ٹاپک ہے یا ماحول یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کس سے جڑا ہوا ٹاپک ہے؟
تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم نے عنوان لیا ہے یہ آپ کی پوری سال کی زندگی سے جڑا ہوا عنوان ہے. پورے سال کی جو آپ 365 دن گزارتے ہیں, جو مہینے کے 30 دن, 4 ہفتے, ہفتے کے 7 دن اور ایک دن کے 24 گھنٹے, یہ آپ کے ایک ایک لمحے سے جڑا ہوا عنوان ہے. اس لیے ہم نے یہ عنوان کو چنا ہے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر کم علمی کی بنیاد پر, ایمان کی کمی کی بنیاد پر اکثر لوگوں کے اندر یہ شبہ پایا جاتا ہے, یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ انسان اپنی ناکامیوں کا ٹوکرا کسی اور کے سر پہ رکھنا چاہتا ہے. انسان کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے, وہ ناکامیوں کا شکار ہو رہا ہے. تجارت میں ناکامی ہے, تعلیم میں ناکامی ہے, ازدواجی زندگی میں, گھریلو زندگی میں ناکامی ہے, دوستی میں ناکامی ہے, رشتہ داری میں ناکامی ہے. غرض کے زندگی کے اس کے مراحل میں جو ناکامیوں کے ٹوکرا ہے وہ کسی اور کے سر پر رکھ کر ہمارے معاشرے کے اندر ہر تیسرا چوتھا فرد اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کامیابی کے کوئی دشمن ہے, اس کو ناکام کوئی کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے اس پر کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے, کوئی جن کا سایہ آ گیا ہے, یا پھر کوئی اور چیز کا اثر اس پر آ گیا ہے, یا اثرات کا یہ شکار ہو گیا ہے, یا اس کو بار بار نظر کی شکایت ہوتی ہے, یا حاسدوں کا اسے ڈر رہتا ہے. ہمیشہ انسان, دوسرا تیسرا انسان یہ شبے کا شکار ہے کہ جب بھی وہ ناکام ہوتا ہے اس کا فوراً دماغ جاتا ہے. جب بھی ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے انسان سوچتا ہے, جب بھی میاں بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے انسان یہ بات سوچتا ہے, جب بھی وہ ناکام ہوتا ہے, تجارت میں نقصان ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے, جب بھی وہ کوئی تعلیمی میدان میں ناکام ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں پر کسی نے اس پر کوئی کرتوت کروایا ہے تب جا کر وہ ناکام ہو رہا ہے. اعوذ باللہ. اسی لیے ہم نے یہ سمجھا کہ بھائی ایسا کوئی گڑی گڑا کا کھیل نہیں ہے, یا کوئی ایسے فرصت کے اوقات نہیں ہے جادوگروں یا جنوں کے پاس کہ ہر دوسرے تیسرے انسان کے اوپر یہ سب اثر ہو لیتے بیٹھے. ایسا نہیں ہے مسئلہ, بلکہ انسان کو چاہیے کہ اس کی ناکامیوں کی وجہ وہ خود اپنے عمل میں تلاش کرے. آیا کیا اس کا عمل درست ہے؟ کیا وہ اللہ کی عبادت درستگی سے کرتا ہے؟ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ایسے کرتا ہے جیسے کرنا چاہیے؟ کیا وہ اللہ کی عبادت, نمازوں کی پابندی, قرآن کی تلاوت, اذکار کی پابندی, اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل آوری, کیا یہ اس کی زندگی میں برابر ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں دیکھتا انسان, بلکہ اپنی ساری ناکامیوں کو اٹھا کر کسی اور کے سر پہ ڈالنا چاہتا ہے, اور یہ سراسر بے وقوفی ہے. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو درست کرتا ہے. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی کوتاہیوں کو اپنی اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر جو برائیاں بتائی جاتی ہے وہ برائیوں کو نکال کر اچھائی کی طرف آنے والا یہ عقل مند انسان ہوتا ہے. تو آئیں انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں آپ لوگوں کو تعلیم کی ناکامی کا مسئلہ, شادی بیاہ کی ناکامی کا مسئلہ, تجارت کی ناکامی کا مسئلہ, گھریلو زندگی کے ناکامی کا مسئلہ, یہ جو انسان ہمیشہ جو ہے نا یہ پٹارا لگا کر رکھتا ہے, اس کا ایک حل آسان انشاءاللہ آج کے اس نشست میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. آئے میں آپ کو یہ بتا دوں, 5 کام کرنا شروع کر دیں, 5 کام کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ قرآن حدیث کے مطابق ہم آپ کو یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ پر انشاءاللہ کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہ 5 کام کریں گے تو آپ پر کوئی جن قابو نہیں پا سکے گا. اگر یہ 5 کام کر لے تو انشاءاللہ کوئی حسد کرنے والے کا حسد آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر یہ 5 کام کر لے تو انشاءاللہ بری نظر والے کی بری نظر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ 5 کام کر لیں تو انشاءاللہ انسانوں کے اندر جو فتنے مچانے والے ہوتے ہیں ان کے فتنوں سے آپ محفوظ رہ سکیں گے. 5 کام کرنے ہوں گے. نمبر 1, سب سے پہلا کام کیا؟ اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے. عقیدے کے اندر ان معاملات پر اپنے توکل کے عقیدے کو درست کرنا ہے. خاص طور پر کون سے عقیدے کو؟ توکل, بھروسے کا عقیدہ بھی ہوتا ہے. بھروسے کا عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس طریقے سے بھروسہ کرنا جیسا کرنے کا حق ہے. توکل کے عقیدے میں ایک بات آپ جان لیجئے, جو ہم عام طور پہ فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں, اللہم لا مانع
لما اعطیت. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے، اے اللہ جو نعمت آپ ہمیں عطا کرتے ہیں یہ دنیا مل کے وہ چھین نہیں سکتی، اور اے اللہ جس سے آپ، جو نعمت سے آپ منع کر دیں، جو نعمت آپ عطا نہ کریں، یہ پوری دنیا مل کے وہ نعمت نہیں دے سکتی. تو عقیدے کے اندر توکل کے عقیدے پر تھوڑا سا توجہ رکھیں اور فوکس کریں کہ کالی رات سے کچھ نہیں ہوتا، رات کے 12 بجنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوے کے پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا، 14 یا 15 تاریخ سے کچھ نہیں ہوتا، 7 یا 13 تاریخ سے کچھ نہیں ہوتا، منگل یا چہارشنبے سے کچھ نہیں ہوتا، کالے پیلے رنگ سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ بنانے والی ذات بھی وہ آسمانوں میں ہے، بگاڑنے والی ذات بھی وہی آسمانوں میں ہے، کام بنانے والا وہی ہے، کام بگاڑنے والا وہی ہے، وہیں سے مصیبتیں آتی ہیں، دور بھی وہی کرنے والا ہے. یہ ایک اپنا عقیدہ بناؤ. 5 کاموں میں پہلا کام کیا ہے؟ عقیدہ درست کرو، اللہ پر صحیح بھروسہ کرو، صحیح توکل کرو اللہ پر. دوسرا کام، عقیدہ درست ہوا تو سب سے پہلے اللہ کی بندگی میں نماز کی پابندی کرنا شروع کرو. سب سے پہلے یہ چیزوں سے بچنے کے لیے نماز کی 5 وقت کی نماز کی پابندی آن ٹائم پڑھنا چاہیے. نماز کی پابندی میں 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک آن ٹائم، ایک آف ٹائم. 5 تو پڑھتا ہوں لیکن ٹائم پر نہیں پڑھتا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ہم نے مومنوں پر نماز کو مقررہ وقت پر فرض کیا ہے. کس پر؟ مقررہ وقت پر. تو وقت پر پڑھنے کی کوشش کرنا. دوسرا کام کیا ہے؟ 5 نمازوں کی پابندی عقیدہ درست ہونے کے بعد. تیسرا کام ہے صبح شام کے اذکار پڑھنا. تیسرا کام کیا ہے؟ صبح شام کے اذکار پڑھنا. چوتھا کام حرام چیزوں سے پرہیز کرنا. کس سے پرہیز کرنا؟ حرام چیزوں سے. کیوں؟ یہ حرام چیزیں شیطان کی طاقت کا باعث بنتی ہے. یہ حرام چیزوں کے ارتکاب کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، موسیقی کی وجہ سے، گٹکا سگریٹ شراب نوشی کی وجہ سے، حرام کاری کی وجہ سے، یا حرام چیزوں کی وجہ سے شیطان انسان پر قابو پا لیتا ہے. تو چوتھا کام کیا ہے؟ حرام چیزوں سے پرہیز کرنا. فلم دیکھنا حرام حلال، نہیں ٹی وی پہ نہیں بول رہا ہوں، یوٹیوب پہ حرام حلال، گانے سننا، یہ سب چیزوں سے پرہیز کرنا. سب چیزوں سے. کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام ہو گئے. 5واں کام قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا. کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا. اپن رمضان کو رمضان پڑھتے قرآن. کب پڑھتے اپن؟ رمضان کو رمضان پڑھتے، یا پھر مرنے کو مرنے پہ پڑھتے، یا پھر نئے گھر پہ پڑھتے، یا پھر کوئی اور دوسرے مرحلے میں. خاص طور پہ روزانہ کا معمول نہیں ہے ہمارے اسکیڈیول میں. ہماری روزانہ کی ترتیب میں قرآن پڑھنے کا، اسکول کو کب جاتے 8 بجے جاتے 3 بجے آتے، آفس کو کب جاتے 10 بجے جاتے 4 بجے آ جاتے، آپ بھائی جم کو کب جاتے 7 بجے جا کے 8 بجے آ جاتے، آپ بھائی ٹیوشن کو کب جاتے یہ ٹائم پہ جاتے، یہ ٹائم کب کرتے یہ ٹائم. صبح کا کھانا میں اتنے بجے کھاتا ہوں، دوپہر کا اتنے بجے کھاتا ہوں، شام کا اتنے بجے. پورے کاموں کی ٹائمنگ ہے. ہاں کرکٹ کھیلتے نا اپن 4 سے 5 تک روزانہ، ہر چیز کی ٹائمنگ ہے. قرآن مجید کی ٹائمنگ نہیں ہے ہمارے زندگی میں. ٹائمنگ بناؤ خاص طور پہ. اور قرآن مجید کا پڑھنے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سب سے اچھا وقت کون سا ہے قرآن کی تلاوت کا؟ بتاؤ. رات کا وقت. اللہ تبارک و تعالیٰ کو رات کی تلاوت بہت پسند ہے. رات میں نیند خراب کر کے قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. کیوں؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران قیامت کے دن آ کے ہماری سفارش کرے گا، پڑھنے والے کی سفارش. کیا کہے گا جانتے ہیں؟ یہ کہے گا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اللہ میں نے اس کو راتوں سے سونے سے روکے رکھا تھا. اللہ اکبر. کیا کہیں گے سورہ بقرہ سورہ آل عمران؟ اے اللہ اس کی سفارش میری سفارش کے حق میں قبول فرما. میری وجہ سے میں نے اس کو راتوں میں سونے سے. تو رات کی تلاوت فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ رات میں اپنی نیند کو خراب کر کے وضو کر اللہ کے حضور اللہ اکبر کی رکعت باندھ کر قرآن مجید کی تلاوت سورۃ الفاتحہ کے بعد لمبی قرات کرنا، لمبا قیام کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں. یہ 5 باتوں میں سے
عقیدہ سمجھ میں آتا لوگوں کو, ٹھیک ہے, اور نماز کی پابندی سب کو پتا ہے, چوتھی چیز حرام سے بچنا سب کو پتا ہے, اور پانچویں چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت سب کو پتا ہے. ایک جو بیچ کی چیز ہے صبح شام کے اذکار, اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اور یہ جانتے بھی نہیں کہ صبح شام کے اذکار بھی کوئی چیز ہے کیا. بھائی صبح شام کے اذکار بھی کوئی خاص چیز ہوتی ہے کیا؟ پتہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ صبح شام کے اذکار پابندی سے کیا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں, انس بن مالک غالباً روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے. اللہ اکبر, پابندی سے سورہ ملک پڑھ کر سوتے تھے اللہ کے نبی. صبح شام کے اذکار پابندی سے اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. صبح شام کے اذکار یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا قلعہ ہے. صبح شام کے اذکار کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا نزول ہے. صبح شام کے اذکار کیا ہے؟ شیطانوں کے فتنوں سے حفاظت ہے. صبح شام کے اذکار کیا ہے؟ حاسدوں کے حسد سے حفاظت ہے. صبح شام کے اذکار کیا ہے؟ بری نظر والے کی بری نظر سے حفاظت ہے, فتنوں سے حفاظت. یہ سارے صبح شام کے اذکار ہیں. حصن المسلم ایک چھوٹی کتاب ہے دعاؤں کی, حصن المسلم, خریدیے یہ انشاءاللہ, ہر گھر میں ہونا چاہیے. اس کے اندر صبح شام کے اذکار کا ایک چیپٹر ہے. اس کے اندر سلسلہ وار تقریباً 20-25 پیپرز پر صبح شام کے اذکار وارد ہوئے ہیں. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت, ایسے بہت سارے. صبح پڑھنے کے اصبحنا, شام کو پڑھنے کے امسینا, ایسی بہت ساری دعائیں ہیں. آپ روزانہ پڑھنا شروع کریں گے, 15-20 دن میں ساری دعائیں یاد ہو جائیں گی. لیکن آج میں کیا کیا ہوں, وہ ساری نئی دعائیں آپ کو نہیں بتاؤں گا, آپ پڑھیے جا کر. میں صرف وہ اذکار کی بات کروں گا جو عام طور پہ ہم میں سے 90% لوگوں کو ایسے ہی یاد ہوتے ہیں, لیکن اس کا علم نہیں کہ یہ صبح شام پڑھنا کیا ہے, کیا یہ صبح شام کے اذکار میں شامل ہے کیا, اس کا علم نہیں. اس لیے میں نے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جو عام طور پہ سب کو یاد ہوتی ہیں. اب کیا کرنا, یہاں سے سیکھنے کی نیت سے سننا یہ سب چیزیں. تھوڑا حدیث اچھی آ گئی, جذباتی ہو گئے, پھر ٹھنڈے ہو گئے, پھر ایسا دودھ ابلے سر کا ابل گئے, پھر نیچے بیٹھ گئے. ایسا نہیں رہنا. ایک وقت جذبہ آ گیا تو ایسا جذبہ آنا, صحابہ اکرام ایسا اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے الفاظ سنتے قرآن حدیث کے, وہیں پر اجلسو بولے, وہیں بیٹھ گئے. ایک صحابی رستے میں اللہ کے نبی جوتے اتارے, پیچھے جوتے اتار دیے, انگوٹھی اٹھار کے پھینکے, اٹھا لو بھائی سونے کی, نہیں, جس کو نبی پھینک دیا اس کو میں, وہیں سے عمل شروع, اگلے لمحے سے عمل شروع, اگلے لمحے سے. یہ اندر ہمارے اندر کیفیت آنا. اب صبح شام کے اذکار کی فضیلت اپن سنیں گے. اچھا آیت الکرسی کی یہ فضیلت, سورہ فلق کی یہ فضیلت, اچھا سید الاستغفار کی یہ فضیلت. ایسا سن کے خالی خوش ہو کے نہیں چلے جانا. پروگرام ختم ہوتے ہی پورے جگہ پہ بیٹھے ہوئے رہنا, کیا کر رہے ہیں بھائی, چلو اٹھو دستر بچھ رہا. نہیں, آج سنیں, اب پڑھ کے چٹھیں گے انشاءاللہ. اب پڑھ کے کتنے لوگ انشاءاللہ, کتنے لوگ انشاءاللہ پڑھیے گا انشاءاللہ. چلیے آئیں, صبح شام کے اذکار کے اندر جو سب سے بنیادی اور پہلی چیز ہے وہ ہے اللہ سے توبہ. صبح بھی اللہ سے توبہ کرنا, شام کو بھی اللہ سے توبہ کرنا. یہ جو استغفار ہے, یہ جو توبہ ہے, اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, اور جن کو اللہ پسند کرتے ہیں, کیا کہا اللہ تبارک و تعالی نے جب شیطان بہکانے کے لیے اللہ سے مانگا دعا, اے اللہ تو مردود ہے, بلکہ اللہ نکال دیے, تو اس نے کہا اللہ مہلت دے, کب تک کے لیے, قیامت تک کے لیے. میں تیرے بندوں کی صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور ان کو آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے بہکاؤں گا. تو اللہ کے الفاظ کیا ہے, قرآن پڑھیے گا. اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے, لیکن رحمان کے سچے بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے. اللہ اکبر. اور رحمان کے سچے بندوں کی دلیل کیا ہے, آدم علیہ السلام, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کیا استغفار کی اہمیت بتائے, کیا شیطان کے وار سے بچنے کے لیے استغفار کا ہتھیار استعمال کرو, اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو, اللہ تمہیں شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. نوح علیہ السلام آئے, استغفار کی تعلیم دیے. جتنے انبیاء آئے سب کے سب نے گناہوں سے معافی چاہنے کی تعلیم دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سید الاستغفار سکھایا. کیا سکھایا, سید الاستغفار. استغفار کی دعاؤں میں ہم استغفار پڑھتے ہیں نا, استغفر اللہ
یہ بھی چھوٹا استغفار. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی و اتوبو الیہ. کیا اللہم انی ظلمت نفسی استغفار کی دعا ہے, ساری کی ساری ہے. یہ ساری کی ساری دعائیں استغفار کی دعائیں ہیں. ان میں سب سے بڑی استغفار کی دعا کو سید الاستغفار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کس کس کو یاد ہے سید الاستغفار؟ کس کس کو یاد ہے؟ یاد کریے گا, بہت آسان ہے, بہت آسان. آپ روزانہ اس کو 5 سے 6 دفعہ ریپیٹ کریں گے, ایک ہفتے کے اندر آپ کو یہ پورا یاد ہو جائے گا. کیا ہے بتائیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. یہ صبح شام کے ذکر میں, یہ میرا مشورہ اور بہت سارے علماء کا مشورہ ہے کہ صبح شام کے اذکار یہ دعا سے شروع کرنا چاہیے. پہلے استغفار کرو, پہلے استغفار, اور استغفار میں سید الاستغفار. کیا ہوگا اس کی فضیلت؟ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی شخص سید الاستغفار کامل یقین کے ساتھ پڑھے, یقین کے ساتھ, قلب سلیم کے ساتھ, سچی زبان کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, تم میں سے جو کوئی سید الاستغفار کامل یقین کے ساتھ پڑھے, اگر وہ صبح کے وقت پڑھا ہوگا تو شام ہونے تک, اور شام کو پڑھا ہوگا تو صبح ہونے تک, اگر وہ مر جائے, اگر وہ فوت ہو جائے, تو اللہ کے نبی نے کہا کامل یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھنے والا جنتی ہے. اللہ اکبر. کیا ہے؟ جنتی. مانو آج ہم فجر میں پڑھ لیے سید الاستغفار فجر کے بعد, اور مغرب سے پہلے پہلے ہماری وفات ہو گئی, اور اگر ہم نے کامل یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھا ہوگا تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. سید الاستغفار پہلا ذکر, اس کی فضیلت کیا؟ دنیا میں حاسد آ جائے, دنیا میں پریشانی آ جائے, دنیا میں افلاسی آ جائے, دنیا میں مال نہیں ہو, دنیا میں اولاد نہ ہو, دنیا میں گھر نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں, ایسے ہی زندگی گزار کر چلے جائیں گے. لیکن قیامت میں اگر جنت نہ ہو تو پھر یہ پوری تباہی تباہی ہے. تو سب سے پہلے اس کی فکر کر لینا, سید الاستغفار پڑھ لینا, ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی فضیلت کہ جو پڑھے گا کامل یقین کے ساتھ پڑھے گا وہ جنت میں سے ہے, جنتی میں سے. آئیں دوسرا ذکر. دوسرا ذکر عام طور پہ سب کو, ہمارے بچوں کو, بڑوں کو, سب کو یاد ہوتا ہے, آیت الکرسی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ آیت الکرسی ہے, یہ پورے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. کون سی آیت ہے؟ عظیم آیت, سب سے عظیم, سب سے اونچی, سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے. اس میں اللہ کا تعارف بھی ہے. اللہ نے توحید پر مبنی آیت نازل کی. یہ جو تحفہ ہمیں دیا گیا ہے کوئی معمولی نہیں. یہ جو آیت الکرسی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی تلاوت کرتا ہے موت کے علاوہ جنت میں جانے سے کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ اکبر. پھر ایک اور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ایک نماز سے لے کے آنے والی نماز تک وہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتا ہے. فجر پڑھے, فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھے, ظہر کی نماز تک وہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہے. ظہر پڑھے, ظہر کے بعد آیت الکرسی پڑھے, عصر کی نماز تک وہ خاص حفاظت میں ہے. ایسے ہی آنے والی نماز تک, ہر نماز تک وہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہے. یہ آیت الکرسی ہے. اور یہ جو آیت الکرسی ہے اس کے تعلق سے بڑا مشہور واقعہ ہے نا ہمارے پاس. آج دیکھیے انسان جو ہے یہ آیت الکرسی چھوڑ کے نیمبو, ناریل, بھیلاوے, مرچی, لال کپڑا, کالا کپڑا, کانٹوں کی لکڑی, کالا کلر, پیلا کلر, توغرے, نمبر, فلاں فلاں پورا لگا ہوا ہے انسان.
आओ सुनो ये आयतल कुर्सी क्या है। अगर शैतान से बचना चाहते हैं, अगर जादूगर की जादूगरी से बचना चाहते हैं, अगर हासिदों के हसद से बचना चाहते हैं, अगर इब्लीस के शर से, शैतानों और जिन्नों के शर से बचना चाहते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ो। आओ आयतल कुर्सी क्या है आप देखो। हजरत अबू हुरैरा का वो बड़ा मशहूर वाकया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने मुझे माल की हिफाजत की जिम्मेदारी दी, बैतुल माल के ज़कात के माल की हिफाजत, पहरेदारी कर रहा हूं। एक शख्स आया, माल उठाने लगा, माल लेने लगा, मैं पकड़ा, कहने लगा चोरी करता है, कसमें खाने लगा, कहने लगा बहुत बच्चे वाला हूं, कल से नहीं आऊंगा, छोड़ दिया। दूसरे दिन भी छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने कहा अबू हुरैरा फिर आएगा, पकड़ना उसे। तीसरे दिन फिर आया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पकड़ दिया, कहा तुझे नबी के पास पेश करूंगा। कहने लगा एक बहुत खास बात तुम्हें बताऊंगा, मुझे छोड़ दो। खस्में देने लगा, कहने लगा एक खास बात, बहुत खास बात बताने लगा हूं तुम्हें, अगर ये तुम बात सुन लो, अगर ये बात तुम मान लो तो बहुत फायदे में होंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा बताओ क्या बात बताना चाहते हो। कहा वो शैतान, वो शख्स कहने लगा ए अबू हुरैरा, तुम अपने बिस्तर पर आए वक्त, जब तुम बिस्तर पर आओ अपने, तो आयतल कुर्सी की तिलावत कर लो। शाम में जब बिस्तर पर आते हैं तो आमतौर पे हमारा वतीरा तो आज यूट्यूब है ना, फेसबुक, ट्विटर, फलाने चीजें। हमारा बिस्तर पे तो ये हमारा बिस्तर ऐसे शुरू होता है। यहां पर तालीम दी जा रही है कि बिस्तर पर आओ तो क्या पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो। ये कौन कह रहा है? खुद शैतान, खुद जिन कह रहा है तुम जब बिस्तर पर आओ तो आयतल कुर्सी पढ़ो। इससे क्या होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए एक मुहाफिज को मुकर्रर कर देगा। अल्लाहु अकबर। मुहाफिज बॉडीगार्ड रखते नहीं अपन लोग। अब इलेक्शन का दौर चल रहा तो लीडर है, कोई भी बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, तो अपने साथ क्या करते हैं, एक बॉडीगार्ड को रखते हैं। इंसान होता, कौन होता बॉडीगार्ड? इंसान ही रहता ना, इंसान। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके अंदर, ये हदीस के अंदर जो बता रहे हैं, तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड, तुम्हारे लिए एक मुहाफिज हम रखेंगे। कौन होता मुहाफिज? वो इंसान रहता। जरा बोलो कौन? फरिश्ता। इंसान से चूक हो सकती, फरिश्ते से नहीं। कहते हैं कि उसने मुझसे कहा तुम बिस्तर पर आओ तो आयतल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे लिए एक मुहाफिज को मुकर्रर करेगा, और वो एक रात खत्म होने तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। अल्लाहु अकबर। किससे? आयतल कुर्सी से। शैतान आता जाता चले जाता। अच्छा, अब देखो, अब के माशरे में अपने को जिन्नों से, शैतानों से डराया गया, जिन्नों से, शैतानों से डराया गया। नया घर बनाए, खून बताना पड़ता भाई, मालूम नहीं मालूम, खून बताना, नहीं तो फिर आ जाते। ऐसा नई दुकान, फलाना करना पड़ता। शैतानों से डराया गया, ये नाम का शैतान, वो नाम का शैतान, ऐसा जिन, डराया गया। और हम भी बच्चों को डराते हैं शैतानों से, औज़ु बिल्लाह। साहबा के दौर में ऐसा नहीं था। हजरत अबू हुरैरा का वाकया सुने ना, उन्हें आया, क्या करे हजरत अबू हुरैरा, पकड़ लिए, छोड़ दिए, इतना बोल के पकड़ लिए, उन्हें माफी मांग रहा, जाता हूं साहब छोड़ दो बोल के बोला। और आज पूरा बरक्स, उल्टा कर दिया पूरा मसला, कि उल्टा शैतानों से हम डरने वाले हो गए, औज़ु बिल्लाह। अच्छा, हजरत अबू हुरैरा के ताल्लुक से जो मशहूर वाकया है, और साहबा के ताल्लुक से भी ऐसे ही वाकया आयतल कुर्सी को लेकर। आओ ये वाकया सुनो। हजरत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, निसाई की सही हदीस है, कहते हैं कि एक दफा मैंने एक शैतान को पकड़ लिया, जिन को पकड़ लिया। अल्लाहु अकबर। शरारत कर रहा था, सता रहा था, पकड़ लिया मैंने। अल्लाहु अकबर। देखो, साहबा शैतान को पकड़ ले रहे हैं, और अपना ईमान इतना कमजोर, आज शैतान अपने को पकड़ ले रहा, ईमान की कमजोरी। हजरत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने एक दफा शैतान को पकड़ लिया, दबोच लिया उसे, और उससे सवाल किया। उबय बिन काब, शैतान शरारत कर रहा था, उसको पकड़ लिया, पकड़ के उससे सवाल कर रहे हैं, बता वो कौन सी चीज है जिससे हम तुम लोगों से महफूज रह सकते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम लोग तुमसे बचकर रह सकते हैं, हिफाजत में रह सकते हैं, बता। सवाल उबय बिन काब किससे पूछ रहे हैं? शैतान से। निसाई की हदीस है। उसने जवाब दिया, क्या कहा? आयतल कुर्सी जो सुबह को तिलावत करता है, शाम होने तक हम उसके करीब नहीं आ सकते। जो शाम को तिलावत करता है, सुबह होने तक हम उसके करीब नहीं आ सकते। अल्लाह अकबर। नबी की हदीस बता रही है कि आयतल कुर्सी पढ़ने से शैतान भाग जाता। अपन क्या कर दिए? आयतल कुर्सी को छोड़ के 25,000 का कीला मारते घर में लाके अपने पास।
او ان کا نیمبو، ان کا ناریل، ان کے کانٹوں کی نہیں، شیطان خود بول رہا میں بھاگ جا سکتا ہوں بھائی، میں خود بھاگ جاتا ہوں یہ پڑھنے سے، انہیں خود گواہی دے رہا کہ تو شیطان سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. آؤ تیسرا واقعہ اسی سلسلے میں سنو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، آیت الکرسی کے ضمن میں کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ میرا مال رکھا، کھجور وغیرہ رکھا کرتا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ مال غائب ہو جا رہا ہے، کم ہو جا رہا ہے مال. میں نے اللہ کے نبی سے شکایت کی تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو وہ شخص آئے گا پکڑ لینا اسے، چور تمہارا آئے گا پکڑ لینا اسے، لانا پکڑ کر. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پکڑ لیا. غالباً وہ کہتے ہیں کہ میں ابو ذر کے ساتھ مل کے پکڑا. کس کو پکڑا؟ شیطان کو. پھر کیا معلوم ہو رہا؟ صحابہ کا ایمان ایسا تھا، صحابہ شیطانوں کو پکڑ لیتے تھے، اور اپنا ایمان کیسا ہے؟ شیطان اپنے کو پکڑ لے رہا آج کل. کہتے ہیں ابو ایوب انصاری میں نے پکڑ لیا، کہا تجھے نبی کے پاس پیش کروں گا. مال چراتا ہے، قسمیں کھانے لگا، قسمیں دینے لگا، نہیں آؤں گا کل سے، نہیں آؤں گا. پھر دوسرے دن آیا، اللہ کے نبی جو کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ قیدی آیا کیا تمہارا؟ کہے گا یا رسول اللہ آیا تھا قسمیں دے کر. کہا پھر آئے گا، جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا واپس. پھر آیا، پھر پکڑا، کہا پھر قسمیں دینے لگا. تیسرے دن پکڑا. ابو ایوب انصاری کے تعلق سے آتا ہے کہ بعض روایت میں انہوں نے کہا کہ میں نے جنی کو پکڑا. ایک جن نہیں، جن مطلب میل، جنی مطلب فیمیل، جنی کو پکڑ لیا، شرارت کریے، مال چرا رہی ہے، پکڑ لیا، اللہ کے نبی کے واسطے تجھے لے جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے نہ لے جاؤ، تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گی، ایک راز کی بات، ایک خاص بات بتاؤں گی. کیا خاص بات؟ اگر تم اپنے گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کرو، تم اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت کرو، ہم شیطان جن تو بہت دور کی بات، کوئی نقصان پہنچانے والی چیز بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتی. اللہ اکبر. کوئی نقصان پہنچانے والی چیز بھی. صبح شام اپنے بچوں کو سکھاؤ، فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ، مغرب کی نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ. تمہارے سارے رنجوں کا، غموں کا، تمہارے فطروں کا، تمہارے فساد کا، تمہارے شیطان کے شر کا، جادوگروں کے جادوگری کا، سب کا علاج ہے ماشاءاللہ. صبح شام کے اذکار کے اندر آیت الکرسی کو رکھو ہمیشہ. اور اسی کے ساتھ کتنی چیزیں سیکھی ہم نے؟ 2. کیا کیا ہے؟ سید الاستغفار سیکھا، اور کیا؟ آیت الکرسی کی یہ فضیلت. تیسری چیز سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، کیا ہے آیت وہ؟ آمن الرسول والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. اس سے پہلی والی جو آیت ہے نا، للہ ما فی السماوات، کیا ہے؟ وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، اور اس کا ترجمہ پڑھو. جب یہ آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات، ایک پہلے آیت نازل ہو گئی تھی، تو صحابہ اکرام جب یہ آیت پڑھے، کیا ہے وہ آیت؟ للہ ما فی السماوات ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ ویعذب من یشاء. اللہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے، اللہ کی مرضی. جیسے ہی آیت سنے صحابہ تھرا گئے، ہیبت کھا گئے. اللہ یہ کیا آیت ہے بھائی؟ ڈر ہو رہا ہے یہ آیت پڑھ کر. تب اللہ تبارک و تعالی نے آمن الرسول کی آیت نازل کی. کیا کہا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ بوجھ نہیں ڈالتا، تم پریشان نہ ہو. اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کرے، تم پریشان مت ہو. تمہاری جان سے بڑھ کر تم پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. کیا کرو تم؟ دعا کرو، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. تم دعا کرو اللہ مغفرت کر دے، اللہ عافیت دے، اللہ رحم کر، اللہ تمہیں معاف کر کر، رحمت کر کر، تمہیں عافیت دے کر تمہیں بخش دے گا انشاءاللہ. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں یہ. اس کی فضیلت کیا جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. ابو مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوئیں، اسے ہر چیز سے یہ 2 آیتیں کفایت کر جائیں گی، کافی ہو جائیں گی، ہر چیز سے کافی ہو جائیں گے۔ فتح الباری اگر آپ پڑھیں گے تو فتح الباری کے اندر ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ کفایت کر جائیں گی کا کیا معنی ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی۔ بھائی کافی ہو جائیں گے کا معنی کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں سونے سے پہلے پڑھیں گے، ساری رات کے لیے 2 آیتیں ہمارے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ رات کو ہم نماز پڑھتے ہیں، لمبی نماز نہیں پڑھ سکے کافی ہو جائیں گی، رات میں نفل عبادت کرتے تھے نہیں کر سکے 2 آیتیں پڑھے کافی ہو جائیں گی، اتنا اجر و ثواب ہے یہ 2 آیتوں کا۔ کہا شیطان کے شر سے بچنے کے لیے 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی، جنوں کے شر سے بچنے کے لیے 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی، انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے 2 آیتیں کافی، ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی 2 آیتیں پڑھ کر سو 2 آیتیں رات میں سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل بیٹھے ہیں، اچانک آسمان سے زوردار دھماکے کی آواز آئی، اللہ کے نبی نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر فرمایا، کہا کہ آج آسمان کے ایک ایسے دروازے کو کھولا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، آج کھولا گیا ہے دروازے کو، اس سے ایک فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 نور لے کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، 2 نور، کیا 2 نور؟ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، 2 نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل کیے گئے ہیں۔ وحی کون لاتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن کی آیتیں کون لاتے تھے؟ حدیثیں کون لاتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ساری باتیں، یہ خاص طور پہ سورۃ الفاتحہ اور آمنا رسول ایک دوسرے فرشتے سے بھیجنے کا کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ جو چیزیں دی جا رہی ہے یہ بہت خاص ہے، اس کو بہت اہمیت دو۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، کیا اہمیت ہے دیکھو آپ اس کی۔ ایک تو کافی ہو جائیں گے، آج لوگ 25,000 کا کیلا لاتے ہیں، 1 لاکھ میں 4 کیلے 4 کونوں میں مارے تو شیطان بھاگ جاتا ہے ان کے گھر سے۔ بندش کہتے ہیں اس کو لوگ، کیا کہتے ہیں؟ بندش۔ ان کو لائے پکڑ کے، ان کو لائے پکڑ کے، ان سے بندش کرائے، ان سے بندش کرائے، وہ کانٹوں کی لکڑی لگائے، توغرے لگائے، نمبر لکھے، بتیوں کا دھواں دیے، اگربتی لگائے، موم بتی لگائے، فلاں کرے، یہ کرے، کیا؟ بندش کے نام پہ۔ آؤ گھر کی بندش کیا ہوتی ہے یہ حدیث کے اندر سیکھو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، دارمی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دارمی کی روایت، نعمان بن بشیر روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب میں 2 آیتیں شامل کی جس پر سورہ بقرہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب میں 2 آیتیں شامل کی جس سے سورہ بقرہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ممکن ہی نہیں کہ جس گھر میں 3 راتوں تک یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی جائے اور اس میں شیطان داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ 2 آیتیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت لگاتار 3 دن گھر میں کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہی بندش ہے اور کیا، یہی شیطان سے چھٹکارا ہے۔ یہ صبح شام کے اذکار ہیں، روزانہ پڑھ کر سو۔ یہ آمن رسول کی 2 آیتیں، کتنی چیزیں سیکھ لی؟ 3۔ چوتھی چیز، اچھا آیت الکرسی سب کو یاد ہے نا ماشاءاللہ، آمن رسول بھی سب کو یاد رہتی، عام طور پہ اکثر لوگوں کو یاد رہتی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، جہاں پر وہ ختم ہوتی ہے دعا، دوسری آیت۔ تیسری چیز، چوتھی چیز کیا ہے؟ معوذات اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے معوذات؟ ذرا بتاؤ معوذات کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان تینوں کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ معوذات کہتے ہیں۔ اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، معوذتین۔ اب دیکھیے، اب یہ جو 2 سورے ہیں ان کی کیا کرامت ہے، ان کا کیا معجزہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے بڑا سخت ترین جادو کر دیا تھا۔
نیک لوگوں پر جادو کا اثر آسانی سے نہیں ہوتا, آسانی سے نہیں ہوتا. جو اللہ کے سچے بندے ان پر زور نہیں چلتا ہے شیطانوں کا. سخت ترین جادو کیا تو تھوڑا سا اثر ہوا اللہ کے نبی کو کہ جسم میں بہت تکالیف ہوتے اللہ کے نبی کے, تکالیف ہوتے جادو کی وجہ سے. اللہ کے نبی سوئے ہیں خواب کے اندر, یہ 2 صورتیں 2 فرشتے آئیں اور جادو کا حل بتائیں. اللہ کے نبی نے کتنی آیتیں ہیں 2 سوروں میں ملا کر؟ 11 آیتیں. قل اعوذ برب الفلق سے لے کے والناس تک 11 آیتیں اللہ کے نبی نے پڑھا اور جادو کا اثر ختم. یہ سورہ ہے جادو کے توڑ کے لیے, جادو کے خاتمے کے لیے, جادو کے علاج کے لیے یہ 2 سورتیں نازل ہوئی ہیں. معوذات کے اندر 3 سورے, کیا ان کی اہمیت یہ سمجھنے کی کوشش کرو. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد اور ترمذی کی روایت, کہا ایک دفعہ ایک رات میں ایسی گھٹا ٹوٹ بارش ہوئی, ایسا ہوائیں چلنے لگی, ایسا بجلیاں کڑکنے لگی, ایسا اندھیرا, شدید اندھیرا. ہم ہیبت کے مارے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے, اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے. اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ جو بارش, یہ ہوائیں, یہ اندھیرا, ڈر محسوس ہو رہا ہے. تھوڑا عجب لگا, ہم آپ کے پاس آئیں, نماز پڑھائیں, کچھ کریں. اللہ کے نبی اے عبداللہ پڑھو. آپ خاموش رہیں. کہا عبداللہ پڑھو, پھر آپ خاموش رہیں. تیسری دفعہ لگا عبداللہ پڑھو. کہا عبداللہ بن خبیب یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے کہا پڑھو سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس 3 دفعہ پڑھو. عبداللہ بن خبیب نے پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ, جو کوئی بندہ, جو کوئی شخص, جو کوئی بندی, جو کوئی مسلمان صبح کے وقت یہ 3 سورتوں کو پڑھ لیتا ہے تو شام ہونے تک ہر چیز سے یہ 3 سورے کافی ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ہر چیز سے کافی ہو جاتے ہیں. شام کو پڑھیں گے, صبح ہونے تک ہر چیز سے کافی. لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آئے تو نیند کی گولی کھاتے اپنے پاس, بہت ہوگا تو ڈاکٹر کو جا کے چیک اپ کراتے, ادھر ہوگا تو ہیبت ہو رہی, وحشت ہو رہی, پریشانی ہو رہی. آؤ نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا جو ہے نا ذکر کریں گے تو دلوں کو اطمینان ملے گا, طبیعت میں سکون آئے گا, بے چینی ختم ہوگی, راحت ملے گی, سکون ملے گی, اب ملے گا, عافیت ملے گی. کیا کہا؟ صبح کے وقت 3 دفعہ, شام کے وقت 3 دفعہ. کس کس کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ 3 سورے 3 دفعہ پڑھنے کی عادت ڈال لو پورے بچوں کو. جادو کا علاج, حاسدوں کے حسد کا علاج, گنڈے پلیتوں کا علاج, پڑھ کر بھوکنے والیوں کا علاج, بری نظر کا علاج, آپ جتنے مسائل دنیا کے لینا ہے یہ 11 آیتوں میں ہر چیز سے پناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا دنیا کے اندر شاید ہی کوئی اور کلمات ہوں گے جو اس سے بہتر ہیں. یہ سب سے بہتر اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے کلمات ہے, سورۃ الفلق, سورۃ الناس. سب سے بہتر, اس سے بہتر کوئی کلمے نہیں کہ اللہ کی پناہ ہم حاصل کریں. یہ کیا ہے؟ معوذات, سورۃ الفلق, سورۃ الناس, سورۃ الاخلاص. 3 دفعہ پڑھو. 1/3 قرآن کے برابر ہے سورۃ الاخلاص. اللہ کے نبی, کوئی تم میں سے ہے جو 1/3 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ یا رسول اللہ کیسے پڑھیں گے؟ کہا سورۃ الاخلاص پڑھو, 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملے گا ماشاءاللہ. تو یہ سمجھیے آپ, صبح شام کے اذکار, گنڈے, نیمبو, ناریل, مرشد, ملا, انو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے صاحب, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آسان کر کے ہمارے لیے نازل کر دی ہیں. خود پڑھیے, خود عمل کریے, خود پھر فائدہ اور ثمر پائیے انشاءاللہ. کتنی چیزیں سیکھ لی ہم نے؟ 4 چیزیں. اچھا دیکھیے آپ, یہ جو معوذات ہیں مشکات المصابیح کے اندر حضرت علی سے روایت کرتا ایک واقعہ ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک بچھو آ گیا. اللہ کے نبی جب ہاتھ ٹیک رہے تھے نماز میں, بچھو آیا اور اللہ کے نبی کی انگلی پر ڈس دیا. اللہ اکبر, ڈنک مار دی. اللہ کے نبی نماز ختم کرے اور کہنے لگے لعنت ہو اس بچھو پر کہ یہ نمازی اور غیر نمازی میں فرق نہیں کرتا,
یہ نبی اور غیر نبی میں فرق سب کو کاٹ دیتا ہے, سب کو ڈنک مار دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے پانی منگایا, نمک منگایا, دونوں کو گھولا, دونوں کو ملایا اور اپنی انگلی پر پانی ڈالتے جاتے قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ 3 سورے پڑھتے جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا معاملہ وہیں حل ہو گیا الحمدللہ. دیکھا آپ نے یہ معوذات کی جو ہے نا فضیلت ہے قرآن و حدیث کے اندر. آپ کوشش تو کریں کبھی, آپ کوشش تو. ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے معلوم, ہم دوائی اور انجیکشن پر کامل یقین رکھتے ہیں اور یہ دعاؤں کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوقات ہے اپنی, قرآن کو ٹرائی کرتے ہیں پلوں, یہ معوذات کو آزمانے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھیں گے پڑھ کے ہوتا کیا. نہیں, ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو کامل یقین سے پڑھتا ہے ہاں یہ چیزوں سے, یہ اللہ کے کلام سے فائدہ ہوگا, یقیناً فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیے انشاءاللہ. چلیے آئے, 4 چیزیں سیکھ لی. 5ویں چیز صبح شام کے اذکار میں جو سب کو یاد ہوتا ہے میں اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں. جو یاد نہیں جا کر پڑھے انشاءاللہ, بہت ساری اور دعائیں اور اذکار ہے صبح شام کے. کیا ہمارے پاس چوتھا کلمہ بولتے ہیں عام طور پہ, کیا بولتے ہیں؟ چوتھا. ایسا کوئی قرآن حدیث میں چوتھا 5واں کلمہ نہیں آیا ہے. اب یہاں پر اپنے پاس لوگوں کو معلوم نہیں رہتا, اس وجہ سے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا رکھے ہیں. چوتھا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. چوتھا ہے, تیسرا ہے, چوتھا ہے نا, چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح شام 2 ٹائم پڑھنا. کتنے وقت پڑھنا؟ 1 وقت بھی پڑھ سکتے, 100 وقت بھی پڑھ سکتے. 1 وقت بھی پڑھ سکتے, 100 وقت بھی پڑھ سکتے. 1 وقت پڑھنے کی فضیلت الگ, 100 وقت پڑھنے کی فضیلت الگ. آؤ دونوں حدیثیں بھی سن لو, صبح شام یہ پڑھنے کی عادت ڈال لو. حدیث کیا؟ ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. کون ہے ابو عیاش؟ اللہ دین کا کام کس سے لیتا دیکھو, انہوں ابو جہل کے پوترے ہیں. کون ہے؟ ابو جہل کے پوترے, ابو عیاش ہے ان کا نام. اسلام قبول کرے, مسلمان ہوئے, تعلیم دے رہے ہیں اپنے کو ماشاءاللہ. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی 1 مرتبہ یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. چوتھا کلمہ ہمارے مطابق 1 دفعہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ 1 دفعہ پڑھنے والے کے لیے 1 گردن آزاد کرنے کا ثواب لکھتے ہیں. اللہ اکبر. گردن آزاد کرنا مطلب ایک بے قصور قید میں ہے تو اس کو چھڑا دینا جا کے, ایک کہیں غلامی سے نکال کے آزاد کروا دینا. 1 گردن آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے 1 دفعہ پڑھنے سے. اور کیا 10 گناہ اس کے مٹائے جاتے ہیں, اور کیا 10 نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں, اور کیا 10 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں, اور کیا جس دن اس نے پڑھا وہ 1 دن تک شیطان کے فتنے سے صرف 1 دفعہ پڑھنے سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اللہ اکبر. لا الہ, پڑھو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی کی حدیث کے مطابق ہم سب کو 1 گردن آزاد کرنے کا ثواب دیا گیا. انشاءاللہ ہمارے 10 گناہ معاف کر دیے گئے, ہمارے 10 نیکیوں میں اضافہ ہوا, ہمارے 10 درجوں کو بلند کیا گیا, اور انشاءاللہ آج کی شام سے لے کے کل کی شام تک شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت کر لی گئی الحمدللہ. یہ دعاؤں پہ یقین ہونا اصل میں. اچھا 100 دفعہ پڑھیں گے تو کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ کلمے کو 100 دفعہ پڑھے گا, 1 دن میں 100 دفعہ پڑھے گا, اللہ کے نبی نے کہا 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب. اللہ اکبر. 10 لوگوں کو قید سے چھڑانے کا, 10 لوگوں کو غلامی سے نکالنے کا, 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب, اور کیا 100 گناہ معاف کیے جائیں گے, 100 نیکیاں لکھی جائیں گی, اور 1 دن تک شیطان کے فتنے سے اس کی حفاظت کی جائے گی. اللہ اکبر. شیطان سے محفوظ ہوگا انسان. صبح شام پڑھنے کی عادت ڈال لو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. چلیے آئے, کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹا کیا ہے؟ بہت آسان, ہمارے بچے کو یاد, صرف 1 جملہ لیکن فضیلت بہت بڑی. کیا؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا ہے جملہ یہ؟ سبحان اللہ. آپ کے لیے میرے لیے ایک لفظ ہے, حقیقت میں اس کے پیچھے کیا
आओ ये हदीस सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत सअद रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, ए साथियों, क्या तुम में से कोई इस बात की इस्तिताअत, इस बात की ताकत, इस बात की गुंजाइश रखता है कि एक दिन में 1000 नेकियां कमा ले? अल्लाह अकबर। एक दिन में 1000 नेकियां कमा ले। सहाबा ने किया, या रसूलुल्लाह कैसे कमा सकते हैं 1000 नेकियां बताएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई 100 मर्तबा सुभान अल्लाह कहेगा, अल्लाह इसके खाते में 1000 नेकियां लिखेंगे। अल्लाह अकबर। कितनी? 1000। आदत डाल लो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ते रहो इंशाअल्लाह। बात रिवायत में यह भी आया है कि जो कोई 100 मर्तबा सुभान अल्लाह या सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ेगा, क़ियामत के दिन इससे बड़ा अजर कोई और नहीं लेके आया, इल्ला ये कि 100 से ज्यादा कोई पढ़ लेके आया। अल्लाह अकबर। इससे बड़ा अजर कोई नहीं है। सुभान अल्लाह कितने दफा पढ़ना है? सुबह शाम सुभान अल्लाह पढ़ो 100 दफा। कितने हो गए? 6। 7वीं एक और हदीस है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही वाली। सुभान अल्लाह के साथ व बिहम्दिही ऐड कर दीजिए। क्या होगा भाई इससे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावी हजरत अबू हुरैरा, बुखारी मुस्लिम की सही रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो कोई 100 मर्तबा ये लफ्ज कहे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, 100 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में ये जिक्र को पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला इसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा, अगरचे कि वो समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। अल्लाह। कितने दफा? 100 दफा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। ये सुबह शाम के अस्कार है मेरे भाई, इसकी पाबंदी करो। इसके अलावा 7वीं हदीस या 7वां जिक्र, ये जो जिक्र है ये बहुत पाबंदी से पढ़ना। ये हदीस के रावी कौन है मालूम? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कौन से खलीफा है? तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू दाऊद की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 दफा ये कलिमात पढ़ ले तो शाम होने तक उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोई चीज का माना क्या है? कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या है कलिमात? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। 3 दफा ये कलिमात आपको पढ़ने हैं तो इंशाअल्लाह कोई चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अच्छा, कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएंगी का माना क्या होता है मालूम आपको? बज़ाहिर तो नुकसान होता है लेकिन हकीकत में नुकसान नहीं होता। हजरत अनस से एक वाकया नकल है, किताब में मैंने पढ़ा है। हजरत अनस, दुआए अनस बिन मालिक बोल के मशहूर है बहुत। क्या हुआ, तबे ताबईन के दौर में एक जालिम बादशाह आ गया था। कौन था बोलो? जिसने कुरान को एराब लगाए, हज्जाज को दुश्मनी हो गई थी हजरत अनस बिन मालिक से। वो बुलाकर मारना चाहता था, बहुत दिन से तलाश में था। एक दिन बुला लिया, हजरत अनस बिन मालिक सामने खड़े, कहा, अनस आज मैं तुम्हें मार डालने वाला हूं, आज मैं तुम्हें मार। हजरत अनस बिन मालिक ने कहा, मैं तेरी बात पे यकीन करूं या नबी की बात पे यकीन करूं? मैं तेरी बात पे क्यों यकीन करूंगा, तेरे मुकाबले में नबी की बात पे यकीन है। कहा, क्या? अल्लाह के नबी ने मुझे एक ऐसी दुआ सिखाई है कि अल्लाह के नबी ने कहा, अगर मैं वो पढ़ लूं तो शाम होने तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और मैं आज सुबह दुआ पढ़ के आया हूं यहां पर। अल्लाह अकबर। हजरत अनस, ये यकीन होना। हज्जाज फौरन क्या कहने लगा मालूम? भाई इनको छोड़ दो, जान दो इनको। चले गए हजरत अनस, दरबारी में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, हज्जाज क्या बादशाह क्या कर दिया, ये इतने दिन से तलाश में थे मारने के लिए और आज छोड़ दिया ऐसे ही? हज्जाज ने कहा, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। अनस मेरे से बात कर रहे थे, उनके दो कंधों पर शेर बैठे हुए थे, बब्बर शेर। जैसे ही मैं उनकी तरफ आंख करता वो मेरी तरफ लपक रहे थे, अगर और देर होती तो वो मुझे खा जाते। अल्लाह अकबर। हजरत, ये यकीन होना, नबी की बात पर कामिल यकीन। पढ़ लिया दुआ, हरगिज नुकसान नहीं हो सकता, हरगिज नुकसान नहीं हो सकता। अबे दरबारी आए, बादशाह के दरबारी आए, गिरफ्तार करके हजरत अनस को ले गए। बख्तियार तौर पे तो तकलीफ है, लेकिन यकीन क्या,
یہ چاہے کچھ بھی کر لے نقصان. دیکھیے بسم اللہ الذی لا یضر کے تعلق سے اللہ کے نبی نے جب یہ بتایا تو ایک واقعہ آتا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کے تعلق سے. اس کے بعد کی دعا 8ویں دعا حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ گزشتہ رات, کل کی رات ایک بچھو نے ڈنک مار دیا مجھے, بہت تکلیف ہو رہی ہے, پوری رات نہیں سو پایا اس کے ڈنک کے درد کی وجہ سے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت, ایک شخص آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ کل رات مجھے ایک بچھو نے ڈسا ہے, ڈنک ماری ہے, پوری رات نہیں سو پایا ہوں, تکلیف میں تھا بہت. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم 3 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیے ہوتے تو بچھو تمہیں نہیں کاٹتا. کیا کلمات؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ 3 دفعہ اگر کوئی پڑھ لے گا, کوئی جانور, کوئی انسان, کوئی اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, سب کے شر سے اللہ کی پناہ میں ہم آ گئے. اچھا وہ شخص کہتا ہے جب اللہ کے نبی نے مجھے یہ سکھایا تو میں اپنے گھر والوں کو سکھایا جا کر. اللہ کے نبی نے جب مجھے دعا سکھائی میں اپنے گھر والوں کو. چند دنوں کے بعد ہمارے گھر میں ایک لڑکی کو بچھو نے کاٹ لیا, حالانکہ وہ دعا پڑھی ہوئی تھی, لیکن وہ لڑکی کو ڈنک تو لگا, تکلیف نہیں ہوئی. اللہ اکبر. ڈنک تو لگا بچھو کا, لیکن تکلیف کچھ نہیں, کوئی درد نہیں, آرام سے وہ رات کو سو سکی. اللہ اکبر. یقین کے ساتھ میرے بھائی یہ صبح شام کے اذکار ہے, اس کی پابندی کرنا, اس کو پڑھنا یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. کم از کم یہ جو بنیادی بہت یاد رہنے والی کیا کیا چیزیں ہیں بتاؤں. سید الاستغفار ہے, آیت الکرسی ہے, تیسرے نمبر پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں, چوتھے نمبر پر معوذات اخلاص فلق ناس ہے, 5ویں نمبر پر چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, 6 نمبر پر سبحان اللہ, 7ویں نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. اور کیا اس کے علاوہ؟ اللہ اکبر, بسم اللہ الذی لا یضر. پھر اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. چوتھا کلمہ ہو گیا. یہ بہت موٹی موٹی چیزیں ہیں, یقین جانیے صرف اتنا کریں گے نا فائدہ ہو جائے گا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے, ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ صبح کے اذکار میرا ناشتہ ہے. اللہ اکبر. صبح کے اذکار کیا ہے؟ اپن کتنی اہمیت دیتے کھانے کو پینے کو, صبح اٹھ کے کتنی امپورٹنس ہے تھی, بھولتے کھانا کھانا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں ہم اذکار پڑھتے ہیں جب فارغ ہوتے ہیں, عادت بنا لو یہ چیزوں کی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے نا ایک ایسے گاؤں میں رہتا تھا جہاں پر جادوگر کا بڑا زور چلتا تھا. اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں, اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتے وہ گاؤں کے اندر. وہ نوجوان ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس آ کر کہنے لگا شیخ ایسا مسئلہ ہے. شیخ نے اس کو نصیحتیں کی, وہ نصیحتوں میں سے ایک نصیحت تھی صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا اور اجوا کھجور کھانا. اللہ اکبر. اور اس کی بغیر اجازت کے نکاح کر لینا, وہ کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. اللہ اکبر. واقعہ آتا ہے کہ ابن تیمیہ کی یہ بات سن کر رحمہ اللہ وہ شخص گیا اپنے گاؤں اور ایسے ہی کا نمازوں کی پابندی کی, تہجد کی پابندی کی, عقیدے کو درست کیا, صبح شام کے اذکار پڑھے, اجوا کھجور کا استعمال کیا. اللہ اکبر. اللہ کی مدد ایسی کہ وہ جادوگر کا بھانڈا پوٹھا, لوگوں نے اسے مار مار کر وہ گاؤں سے نکالا. کامل یقین کے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ. ہماری مائیں بہنیں ہیں, بلاووں میں, تعویذوں میں, پیلے کلر میں, لال کلر میں, ڈوری, ناڑے, عجیب و غریب گندگی کی حالت میں سالوں سال سے وہ تاگا میل میں لت پت جسم پر پڑا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ الطہور شطر الایمان, باقی آدھا ایمان ہے. یہ گندے چیزوں کے اندر ایمان و حفاظت نہیں. اللہ کے کلام میں نبی کی دعائیں جو سکھائی گئی ہے اس سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ انشاءاللہ. آئیں گے نا انشاءاللہ. یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. باتیں بہت ہیں. حصن المسلم خریدیں, اس کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں. صبح شام کے اذکار پابندی سے پڑھیں, خود بھی پڑھیں, گھر والوں کو بھی پڑھائیں انشاءاللہ. ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں, ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار, یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی, اگر وہ مکمل پڑھیں گے تو کوئی شیطان ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جتنی باتیں کہی گئی ہے, کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما, جنات کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, جادوگروں کے جادوگری سے ہماری حفاظت فرما, حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما, بری نظر والوں کی بری نظر سے ہماری حفاظت فرما. اللہ یہ جہاں کے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جب تک رکھ, زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے
تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔